ناظرین، غزہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ہزاروں سال سے تہذیبوں کا مرکز اور جنگوں کا میدان بنی رہی۔ یہاں کبھی کنانی بستے تھے، کبھی فرعونوں کے لشکر آئے، کبھی سکندر اعظم کے گھوڑے دوڑے اور کبھی رومیوں صلیبی تلواریں ٹکرائیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ہاشم آرام فرما ہیں، اور یہی وہ مٹی ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا نظارہ کیا۔ ناظرین، غزہ کی تاریخ ایک طویل، پیچیدہ اور صدیوں پر محیط کہانی ہے، جو تہذیبوں کے عروج و زوال، سامراجی طاقتوں کی یلغار، انبیاء کرام کی آمد اور مزاحمت و قربانی کی داستانوں سے بری ہوئی ہے۔ یہ سرزمین ہمیشہ سے مشرق وسطیٰ کی سیاست، تجارت اور مذہب میں اہم مقام رکھتی رہی ہے۔ میں آپ کو غزہ کی مکمل تاریخ ایک مسلسل کہانی کی صورت میں سنانے جا رہا ہوں، مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، غزہ فلسطین کا ایک قدیم شہر ہے جو آج بھی فلسطینی عوام کی جدوجہد اور مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز ہزاروں سال پہلے کنانیوں کے دور سے ہوتا ہے۔ کنانی لوگ سامی النسل تھے جنہوں نے تقریباً 4000 سال قبل یہاں بستیاں قائم کیں اور غزہ کو ایک تجارتی مرکز بنایا، کیونکہ یہ شہر بحر روم اور مصر کی راہداری پر واقع تھا۔ غزہ کو مصر، شام، عرب کی تجارت کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مختلف سلطنتوں نے غزہ پر قبضہ کیا۔ قدیم مصری فرعونوں نے بھی کئی بار اس شہر پر حکمرانی کی، کیونکہ وہ مصر کی سرحد کے قریب تھا۔ بعد میں جب فلسطین قوم کا قبضہ ہوا تو غزہ ان کا بھی اہم شہر بن گیا۔ بائبل میں بھی غزہ کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر حضرت سمان یا شمشون کی کہانی میں، جو فلسطینیوں کے ساتھ لڑائیوں میں مشہور تھے۔ اس کے بعد یہ علاقہ بابل اور پھر فارسی سلطنت کے زیر اثر آیا۔ جب سکندر اعظم نے مشرق کی طرف لشکر کشی کی تو اس نے غزہ کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد یونانی اور پھر رومی سلطنتوں نے یہاں حکمرانی کی۔ رومی دور میں غزہ ایک خوشحال شہر تھا اور یہاں بڑے بازار اور تجارتی راستے تھے۔ بعد میں جب مسیحیت پھیلی تو غزہ میں بھی عیسائی مذہب کے ماننے والے بڑھنے لگے۔ ناظرین، 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسلامی لشکروں نے فلسطین کو فتح کیا اور غزہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں صحابی رسول حضرت ہاشم بن عبد مناف، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، دفن ہیں۔ یہاں اسی نسبت سے غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ اسلامی دور میں یہ شہر علم و ادب کا مرکز رہا اور تجارت کے لحاظ سے بھی پھلتا پھولتا رہا۔ قرون وسطیٰ میں صلیبی جنگوں کا زمانہ آیا تو غزہ پر کبھی صلیبیوں کبھی مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے یہ علاقہ چھین کر دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے بعد غزہ مملوک اور پھر عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عثمانیوں نے تقریباً 400 سال تک فلسطین پر حکومت کی اور غزہ ان کی ولایتوں میں شامل رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی دور میں غزہ فلسطینی مزاحمت گڑھ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو فلسطینیوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ لاکھوں فلسطینی پناہ گزین بنے اور بڑی تعداد غزہ میں آ کر آباد ہوئی۔
اسی سال اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جس میں غزہ مصر کے زیر انتظام آ گیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غزہ پٹی چھین لی اور یہ اسرائیلی قبضے میں آ گئی۔ اس کے بعد سے غزہ کی تاریخ ایک مسلسل مزاحمت اور قربانی کی کہانی بن گئی۔ یہاں فلسطینی عوام نے آزادی کی تحریکیں چلائیں، انتفاضہ کی تحریکیں شروع ہوئیں اور غزہ مزاحمت کی علامت بن گیا۔ 2005 میں اسرائیل نے بظاہر غزہ سے اپنی فوجیں نکال لیں، مگر اس کے بارڈر، سمندر اور فضائی حدود پر قبضہ برقرار رکھا۔ 2007 میں حماس نے غزہ پر کنٹرول حاصل کیا، جس کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ کو سخت محاصرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سے غزہ بار بار اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ ہزاروں شہری شہید ہوئے، گھروں اور اسپتالوں کو تباہ کیا گیا، لیکن فلسطینی عوام آج بھی اپنی آزادی اور حق خودداریت کے لیے کھڑے ہیں۔ غزہ کی سرزمین آج بھی ایک کھلی جیل کی طرح ہے، جہاں لاکھوں لوگ محاصرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بجلی، پانی، دوائی اور خوراک کی کمی کے باوجود یہ شہر مزاحمت اور ہمت کی علامت ہے۔ دنیا بھر کے لوگ غزہ کو ظلم کے مقابلے میں استقامت اور قربانی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یوں غزہ کی تاریخ ایک مسلسل جدوجہد کی تاریخ ہے۔ یہ شہر کنانیوں سے لے کر آج کے فلسطینیوں تک ہمیشہ طاقتور سلطنتوں کے حملوں کا نشانہ رہا، لیکن کبھی جھکا نہیں۔ آج بھی غزہ فلسطینی عوام کی امید، ان کی قربانی اور ان کے حوصلے کی روشن علامت ہے۔ آج غزہ ایک قید خانہ ہے، مگر اس کے لوگ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ظلم کے سائے میں بھی امید کا چراغ جل سکتا ہے۔ یہ ہے غزہ کی مکمل کہانی، ایک ایسی داستان جس میں آنسو بھی ہیں، قربانیاں بھی اور تاریخ کے سنہرے باب بھی۔